ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو باقی تمام 11 مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے۔ اور قرآن 2 بار بھی نازل نہیں ہوا۔ جو کہتے ہیں کہ قرآن شب برات میں بھی نازل ہوا ہے، وہ جھوٹ اور من گھڑت ہے، کوئی اس کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ قرآن صرف اور صرف ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور قرآن خود اس کا ثبوت دے رہا ہے، جو سورۃ البقرہ میں آئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا، یہ اللہ کے مقدس کتاب نازل کی گئی، ھدی للناس، یہ قرآن نازل کیا گیا تو پھر اس کے اندر پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہدایت بھی نازل کی گئی۔ صرف مولوی کے لیے، مفتی کے لیے، عالم کے لیے، شیخ الحدیث کے لیے، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع کے لیے ہدایت بن کر نہیں آیا قرآن، بلکہ مسلمان، سکھ، کافر، کرسچن، ہندو، یہودی، تمام کے تمام انسانیت کے لیے یہ قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کے اس میں روشن دلائل موجود ہیں۔ سر بریلیوں کے سارے مفتی مل کر ایک کتاب لکھ دیں، دیوبند کے سارے مفتی مل کر کتاب لکھ دیں، اہل حدیث کے تمام شیخ الحدیث مل کر کتاب لکھ دیں، وہ پھر بھی ہدایت والی کتاب نہیں بن سکتی۔ ہدایت والی کتاب ہے جو تو القرآن ہے، ھدی للناس، پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کے روشن دلائل اس کتاب میں موجود ہیں۔ والفرقان، اور یہ قرآن مجید تو الفرقان ہے، حق اور باطل میں، جھوٹ اور سچ میں، اور جو قرآن کے اندر تحریف کرے، قرآن کے ترجمے میں تحریف کرے، اور دوسری طرف قرآن خود اپنا مقدمہ بتاتا ہے، یہ ان تمام چیزوں میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی یہ کتاب القرآن ہے، الفرقان ہے۔ ماہ رمضان کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ ماہ رمضان کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ پر آیا ہے، وہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور پورے کے پورے قرآن میں ماہ رمضان اور روزوں کا کسی بھی جگہ پر ذکر نہیں آیا ہے۔ ماہ رمضان اور روزوں کی سب سے بڑی فضیلت بھی ایک یہ موجود ہے۔ سر روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان دنیا بھر کی دولت بھی جمع کر لے، لیکن اس ماہ رمضان کو، اس ماہ رمضان کے اجر کو، جو روزے رکھتا ہے اس کے اجر کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے روزوں کی لذت اور چاشنی صرف اور صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو روزے رکھے، اور روزے میں اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے جسم کو اللہ کے سپرد کر دے، جس قرآن میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، تمام کے تمام عبادات، چاہے بدنی ہوں، چاہے قولی ہوں، چاہے فعلی ہوں، تمام کے تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور روزے میں اللہ نے جو کام ناپسند کیے ہیں،
ہر اس کام کو وہ ناپسند کرے، ہر اس کام سے وہ دور ہو جائے۔ روزے کی لذت صرف اور صرف اور چاشنی وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس طریقے سے چلے، اس قانون کے مطابق چلے۔ سر رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت، اللہ کے سامنے رجوع لانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور توبہ کرنا، اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرنا۔ اس کا ثبوت مشکات میں 4832 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تقویٰ اور خوش اخلاقی۔ پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ کہ انسان جب زبان کی حفاظت نہ کرے تو پھر زبان سے کیسی کیسی برائیاں نکلتی ہیں، غیبت نکلتی ہے، چغلی نکلتی ہے، بہتان لگاتا ہے، انسان آپس میں لڑائیاں کرواتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے، جب انسان کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کی ہر ایک چیز کنٹرول ہو جاتی ہے۔ مسند احمد میں 9732 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی پیروی کی وجہ سے، اللہ کے اطاعت کی وجہ سے، صرف اور صرف تقویٰ کی وجہ سے۔ مسلم میں 6541 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں مت بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو۔ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آپس میں بھائی بھائی ہے، ایک جوڑ کی طرح ہے، ایک جٹ کی طرح ہے۔ وہ نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تقویٰ اس دل میں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے اور ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یعنی کہ سب سے بہترین چیز تقویٰ ہے۔ سر انسان جس ہستی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ صبح سویرے 4 بجے اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر مسلسل 14 گھنٹے اپنے حلق سے اپنے جسم میں کوئی بھی چیز داخل نہیں کرتا ہے، چاہے اس کے سامنے حلال چیزیں بھی ہوں، مثلا فروٹ ہوں، ایپل ہوں، سیب ہوں، انگور ہوں، سب کچھ موجود ہے بھی حلال، لیکن پھر بھی وہ ایک حکم کی پیروی کر رہا ہے، وہ ایک اشارے کا انتظار کر رہا ہے، ایک آواز کی انتظار کر رہا ہے۔
وہ ان تمام فروٹس کی طرف، ان تمام حلال کھانوں کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے کہ میں اٹھا کر کھا لوں۔ سر جب انسان کی یہ حالت ہو، پورا 14 گھنٹے وہ کچھ بھی نہ کھائے، کچھ بھی نہ پیے، اور جب روزہ افطار کرنے سے کچھ وقت پہلے انسان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب وہ تنہا بیٹھ کر کچھ لمحے کے لیے بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جس ہستی کے لیے یہ سب کچھ قربان کر رہا ہوں، میں جس ہستی کے لیے صبح 4 بجے اٹھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پھر میرے سامنے تمام محلال چیزیں موجود ہیں، میں ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنے حلق میں نہیں ڈالتا، اپنے منہ میں ڈال کر کھانے کی کوشش نہیں کرتا، میں تمام چیزیں وہ قربان کر رہا ہوں، بیوی سے مباشرت تک کو چھوڑ دیا ہے میں نے، جو اللہ نے حلال کر رکھی ہے میں اس کو بھی چھوڑ چکا ہوں، اس ہستی کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا وہ میرے ان تمام جذبات کو، میرے ان تمام جو قربانیاں ہیں، کیا ان تمام قربانیوں کو وہ ہستی دیکھ رہی ہے؟ کیا وہ میری اس محنت کو دیکھ رہا ہے جو میں مشکل سے کاٹ رہا ہوں؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، جون جولائی اگست کا مہینہ ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، گلا سوکھ رہا ہے، میں بار بار اپنے جسم کے اوپر پانی ڈال رہا ہوں، مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا روزہ، لیکن پھر بھی میں صبر کر رہا ہوں، تمام کی تمام حلال چیزیں میں نہیں کھا رہا ہوں۔ میں اس ہستی کو دیکھ رہا ہوں، کیا وہ میرے جذبات کو دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ میری قربانیوں کو دیکھ رہا ہے؟ کیا میری اس محنت کا جو پھل ہے، کیا وہ ہستی مجھے دے گی؟ اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں ساری قربانیاں یہ دے رہا ہوں، اور پھر میں اندر سے دل ہی دل میں اس ہستی کو پکار رہا ہوں کہ کیا وہ میری پکار کو سن رہا ہے؟ جس ہستی کے لیے میں یہ تمام قربانیاں دے رہا ہوں، کیا وہ میری اس پکار کو سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ تو جب انسان ایسی صدائیں لگاتا ہے، ایسی تکلیفیں کاٹ کاٹ کر، ایسی مشکلوں سے گزر کر، ایسی قربانیاں دے کر دل سے آوازیں نکلتی ہیں، تو ایک دلی سکون مل رہا ہوتا ہے، اور اللہ ان تمام باتوں کا جواب دیتا ہے۔ اور یہ جواب اسی ماہ رمضان کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے مایوس مت ہو، پریشان مت ہو، گھبرا مت، تو گڑ گڑا کر مانگ، چاہے تو چپکے سے مانگ، چاہے تو دل میں مانگ، چاہے تو تنہا مانگ، چاہے تو لوگوں میں مل جل کر مانگ، چاہے تو لوگوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر مانگ، میں تیری بات کو سن رہا ہوں۔ جو تیرے لیے فائدہ مند چیز ہے، جو تیرے لیے فائدہ دے گی چیز، میں اسی کے مطابق تجھے فائدہ دے رہا ہوں۔ جو چیز تیرے لیے نقصان مند ہے، میں اس کو ہٹا رہا ہوں۔ اے بندے تو مایوس مت ہو، میں تیری ایک ایک چیز کو سن رہا ہوں۔ تجھے کوئی واسطہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تو کہے کہ کہیں میری اللہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، میں تو لاچار انسان ہوں، میں کوئی بڑی ہستی کو ڈھونڈوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اے بندے میں تیری ڈائریکٹ سنوں گا، میں تیری ڈائریکٹ سنتا ہوں، تجھے کوئی وسیلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی دربار، کوئی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وسیلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اے بندے تم مجھے ڈائریکٹ پکار، تم مجھ سے ڈائریکٹ مانگ، میں تیری ہر تکلیف کو، ہر مشکل کو، ہر
چیز کو وہ دور کر دوں گا جو تجھے نقصان دے گی۔ تو اللہ کی یہ شان ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جو بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں ان کے ہاتھوں کو خالی چھوڑ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، میں ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ تین نہیں ہوتے، چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جب بندہ رات کو گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر محور ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، جب بھی مجھے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، جب بھی مجھے چپ کے مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی پکاروں کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں اپنے بندے کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہوں، میں اپنے بندے کی ہر پکار کو سنتا ہوں، ہر تکلیف کو دور کرتا ہوں، ہر مشکل کو دور کرتا ہوں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانے، میری احکام کی پیروی کریں، میری اطاعت کریں، میرا حکم مانے، اور میری یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ روزوں کی قبولیت کا بھی ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے۔ اب ماہ رمضان شروع ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، ساتھ میں چیزیں بھی مہنگی کرنی ہیں، اور حکومت منع بھی کر رہی ہے کہ جن چیزوں کا ہم نے ریٹ مقرر کر دیا ہے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، تو اسی ریٹ کے مطابق بیچے، لیکن پھر بھی حرام کھانے کے لیے ریٹ کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ رمضان میں مال آ رہا ہے، برکتیں آ رہی ہیں۔ برکتیں نہیں، لعنتیں آ رہی ہیں تمہارے اوپر، کیونکہ تم حرام کھا رہے ہو۔ جب ایک چیز حکومت نے مقرر کر دیا کہ ریٹ یہی ہے، تو پھر اس کے مطابق تم حکومت سے تجاوز کر جاؤ، ریٹ سے تجاوز کر جاؤ، اور لوگوں کو دھوکہ بھی دو کہ نہیں جناب یہ ریٹ تو ہے بھی نہیں، جھوٹ بولو، تو تم حلال نہیں حرام کھا رہے ہو۔ اور جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو جناب وہ دیکھو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں، حرام مال سے حج ہو جائے گا۔ لوگوں کو تو دیکھا دھوکہ دے سکتے ہو کہ جناب ہم نے حج کیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ ہم نے حج کیا ہے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے ساتھ تو دو نمبری نہیں کر سکتے نا۔ اگر آپ حکومت کے نرخ سے زیادہ بیچ رہے ہیں یا پھر ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، ملاوٹ کرنا جرم نہیں ہے، نہ گناہ ہے۔ ملاوٹ کرنا اس وقت جرم ہے جب آپ ملاوٹ کریں، یعنی کہ دودھ کے اندر آپ ملاوٹ کریں اور پھر لوگوں کو بتائیں یہ خالص دودھ ہے، تب جا کر گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے دودھ کے اندر ملاوٹ کی اور لکھ دیا کہ جناب یہ دودھ ملاوٹ والا ہے، یہ اس کا یہ ریٹ ہے، اور یہ والا دودھ جو ہے نا یہ خالص ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، تب آپ پر نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ اس بات کو سمجھے، ملاوٹ کرنا جرم اور گناہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ ملاوٹ کر کے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ جرم اور گناہ ہے۔ چاہے لوگ لیں یا نہ لیں، یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیں آپ، چاہے وہ ملاوٹ والے لیں چاہے وہ خالص لیں، آپ اپنی طرف سے بری الذمہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اور مشکات میں 2761 نمبر حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے کہ وہ حلال مال سے ہے یا حرام مال سے ہے، وہ دودھ کی ملاوٹ سے مال ہے یا خالص دودھ سے مال ہے، وہ جو ہم پیسے لے رہے ہیں وہ رشوت سے آ رہا ہے یا رشوت کے بغیر آ رہا ہے، وہ جو ہم پیسے لے رہے ہیں کہ کسی کو ڈرا دھمکا کر پیسے کھا رہے ہیں یا پھر اپنی اجرت وصول کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ حرام مال ہے یا حلال مال ہے۔ مشکات میں 2773 نمبر حدیث ہے کہ ایک تابعی نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا چیز یاد کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے، جو تمہارے دل میں شک میں ڈال دے، یعنی کہ کوئی ایسا کام کرو کہ تم یہ کہو کہ اگر لوگ جان جائیں گے تو وہ برا سمجھیں گے، تو یہ چیز شک میں ڈالنے کے برابر ہے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جب آپ سچا کام کر رہے ہوتی ہیں، کاروبار سچائی کے ساتھ کر رہے ہوتی ہیں، جو مال اصل ہے وہ لوگوں کو بتاتی ہیں یہ اصل ہے، اور جو مال نقل ہے آپ لوگوں کو بتاتی ہیں یہ نقل ہے، جو گندم اصل ہے آپ بتاتے ہیں یہ گندم سوکھی ہوئی ہے، اور جو گیلی گندم ہے آپ بتاتے ہیں یہ والی گندم گیلی ہے، تو آپ دل سے مطمئن ہوتی ہیں اور بے فکر ہوتے ہیں۔ اور جھوٹ جو ہے نا وہ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 100 قسم کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مشکات میں 2860 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے کے ایک ڈھیر سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس گلے میں داخل کیا اور آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی، یعنی کہ ٹھنڈک محسوس کی، گیلا پن محسوس کیا، تو آپ نے گلے کے مالک سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ گندم یہ گیلی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر جو ہے نا بارش پڑ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس بھیگے ہوئے گلے کو جو ہے نا اوپر کیوں نہ کیا، یعنی کہ جو بھیگا ہوا گلا تھا وہ پہلے سوکھا پڑا ہوا تھا، تو آپ سوکھے کو نیچے لے جاتے اور گیلے کو اوپر لے آتے، یا پھر گیلے کو باہر نکال لیتے اور سوکھے کو باہر نکال لیتے، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے کہ یہ گیلا ہے اور یہ خشک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں، جس نے بے ایمانی سے مال کا پیسہ ہڑپنے کی کوشش کی وہ مجھ سے نہیں ہے، جس نے ملاوٹ سے لوگوں کو دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب جہاں پر دیکھیں تو جواب ملتا ہے کہ جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چاہے نماز نہ پڑھیں، چاہے حرام کھائیں، چاہے ملاوٹ ملا کر لوگوں سے پیسے ہتھیا لیں، چاہے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو چیزیں بیچیں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام فوت ہو گیا، اسے تیر لگا، تو جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا، بلکہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، اس کے اوپر آگ کی گرم کر کے اس کے اوپر پہنائی گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے کبھی بھی کسی کو جنتی نہیں کہا ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ڈکلیئر نہ کرتے۔ مشکات میں 2760 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا، ملاوٹ والا مال قبول نہیں کرتا، حرام مال سے لیا گیا مال قبول نہیں کرتا، حرام مال کے ساتھ حج کیا گیا قبول نہیں کرتا۔
اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبران کرام، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا اے مومنو، جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر ایک آدمی کا ذکر کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پرانگدہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، یعنی کہ ایسی حالت ہے کہ بگڑی ہوئی حالت ہے۔ اس کو دیکھ کر انسان کو ترس آ جاتا ہے۔ تو اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی شخص میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی لٹاؤں۔ لیکن اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو رسول اللہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کو جو غذا ملی ہے، جو جسم کے اندر گئی ہے وہ بھی حرام کی گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی دعا کہاں قبول ہوگی جب تمام کا تمام جسم ہی حرام پر پلا ہوا ہے، اس کے کپڑے، کھانا پینا تمام چیزیں حرام پر ہیں، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اب مجھے بتائے جو حرام کھا کر حج کرنے چلے جاتے ہیں اس کا حج کہاں قبول ہے؟ جو سود کھا کر حج کرنے چلے جاتے ہیں اس کا حج کہاں قبول ہے؟ جو دودھ میں ملاوٹ کر کے حج کرنے چلے جاتے ہیں اس کا حج کہاں قبول ہے؟ چاہے آپ پورا ماہ رمضان میں لوگوں کو روزہ کھلوائیں، لیکن دوسری طرف حرام مال کھا کھا کر لوگوں کو روزہ کھلوائیں، آپ کا جو صدقہ ہے نا یہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ کہو نا کہ اللہ اور میرا معاملہ ہے، تو اللہ نے فرما دیا ہے واضح کر کے جو حرام مال کھاتا ہے، حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ چاہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو، جس کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مسلم میں 5314 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، یعنی کہ جو تمہاری صورتیں ہیں اور تمہارے اعمال ہیں ان کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے کاروبار کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے کھانے پینے کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے پیسے کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر فرما دیتا ہے۔ مشکات میں 4 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اگر ان میں سے ایک بھی مائنس کر دی جائے تو اسلام میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ مشکات میں 1956 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ احادیث رمضان کی فضیلت کے متعلق ہے۔ جو مشکات میں 1956 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے، تو آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہے۔ نمبر 1 حدیث مشکات میں 1956 نمبر حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج چھٹا روزہ ہے نا، تو آپ لوگ خود دیکھ لیں، شیطان تو بند ہے، لیکن جو 11 ماہ شیطانوں والے کرتوت کرتے رہے ہیں نا، وہ پھر بھی بند نہیں ہوئے، ان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ شیطان تو بند ہو گیا، لیکن کام پھر بھی وہی جاری ہے۔ اب پھر اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب شیطان بند ہے، قید ہے، تو لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سر، جب پورا سال نماز نہ پڑھے، جو مسجد کی طرف منہ بھی نہ کرے، تو پھر کچھ نہ کچھ شیطان کا اثر تو رہتا ہے نا، وہ رنگ تو دکھاتا ہے نا، اپنے آپ تو ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے اوپر جو ہے نا، اگر وہ گناہ کرے تو اس کے اوپر زنگ لا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا رہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ دبا بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہوں سے دور ہو جائے اور نیکیاں کرے، تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا سفید بن جاتا ہے دودھ کی طرح۔ اسی طرح جو 11 مہینے شیطانوں والے کام کریں، مسجد میں نماز نہ پڑھے، کفر کرے، تو پھر اس کے اوپر دبا تو کالا سیاہ بنا ہے، تو اس کو دور ہونے کے لیے ٹائم تو لگے گا، پھر جا کر وہ سفید دبا بنے گا۔ مشکات میں 1961 اور 1960 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طالب، بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اور شر کے طالب رک جا، برائی کے طالب رک جا۔ اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ مشکات میں 1958 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، برکت والے مہینے میں، راتوں کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے، اور جو حقوق العباد والے ہیں وہ اسی بندے سے معافی مانگ کر ہی معاف ہوں گے جب وہ شخص معاف کر دے۔ مشکات میں 1959 نمبر حدیث ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کیا؟ مگر روزہ جو ہے نا وہ خاص میرے لیے ہے، اس کا جو اجر ہے نا وہ خود میں ہی دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، بے حیائی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، دودھ میں ملاوٹ نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی میں دے دے جو روزہ دار ہے اور اس سے کوئی لڑنا چاہے تو رسول اللہ نے فرمایا صرف وہ یہی بات کہہ دے کہ جناب جا جا جا، میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو روزے سے ہوتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے، وہ گالیاں نہیں دیتا۔ آپ جاؤ، چاہے گالیاں دو، چاہے لڑنا چاہو، میں نہیں لڑنا چاہتا، آپ جاؤ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں جب عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد خاص کر
آپ کے منہ سے جو ہے نا عجیب سی بو آ رہی ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ اس وقت جو منہ کی بو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی جو خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی. ایک تو وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے, جب وہ پورے دن کا بھوکا رہتا ہے, پورا دن قربانی دیتا ہے, اس کے سامنے حلال چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ کوئی بھی چیز نہیں کھاتا, وہ اللہ کو راضی کرتا ہے. جب وہ ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, اس کو ایک بہترین قسم کی سکون محسوس ہوتا ہے. اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا, جب وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تیرے پیروی کرتے ہوئے میں پورا دن بھوکا رہا, میرے سامنے وہ حلال چیزیں پڑی تھی جو تو نے حلال کی تھی, میں نے پھر بھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا. وہ رب وہ ملاقات کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا اور اپنے روزے کا ثواب پا کر وہ خوش ہوگا. یہ ہے روزے کا اجر. مشکات میں 1962 نمبر حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ رمضان آ چکا ہے. کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ رمضان آ چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں, اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک اور حدیث میں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیطان و سر کی شیطانوں کو توق پہنا دیے جاتے ہیں. اس میں ایک ایسی رات ہے, کیا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے, اور اس رات کی نیکی کی عبادت سے جو محروم رہا وہ حقیقتاً محروم شخص ہے. یہ رات وہ شب قدر کی رات ہے, 21 سے لے کر 30 روزے تک وہ ایک ہی رات ہے. اب وہ تمام راتوں میں عبادت کرنی ہے, اللہ جانتا ہے وہ کون سی رات ہے, چاہے وہ 21 کی ہو, 23 کی ہو, 25 کی ہو, 27 کی ہو, 29 کو, کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کون سی رات ہے. ان تمام راتوں میں کوشش کریں کہ عبادت کریں. مشکات میں 1965 نمبر ایک ضعیف حدیث ہے جو یہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی, یہ رمضان نشریات میں بھی یہ بیان ہوتی ہے. ان کو ایک تو شرم آنی چاہیے, جب یہ حدیث بیان کر رہے ہوتی ہے نا تو اس کا ذوف بھی بیان کریں کہ اس میں منکر الحدیث ہے, متروک راوی ہے, جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے. یہ جو 3 عشروں والی حدیث ہے کہ 3 عشرے ثابت ہیں, ایک رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, تیسرا جہنم سے آزادی کا, یہ جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے جو مشکات میں 1965 نمبر حدیث ہے. اور پھر اس کے بارے میں دعائیں بھی ثابت ہیں. میں پہلے بھی لیکچر دے چکا ہوں رمضان کی جو مسائل تھے اس میں 100 مسائل میں کہ یار جب عشرے ہی ثابت نہیں ہے 3 عشرے تو یہ دعائیں کہاں سے ثابت ہوں گی. یعنی کہ ایک اندھا ہو شخص اور جب وہ باہر جائے اور وہاں پر کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو وہ دیکھے جناب اس شخص نے تھپڑ مارا, اس شخص نے گولی ماری, اس شخص نے ڈنڈا مارا, واپس آ کر لوگ بتائیں ہاں جی کس نے دیکھا, وہ اندھا بتائے کہ میں نے دیکھا ہے, اس شخص نے ڈنڈا مارا ہے, اس نے گولی ماری ہے, اس نے تھپڑ مارا ہے. تو جناب کون یقین کرے گا؟ وہ کہیں گے ایک تو اندھے ہو اور دوسرا یہ بات کرتے ہو. تو جناب ہم یہی کہتے ہیں جب 3 عشرے ثابت نہیں ہے دعائیں کہاں سے ثابت ہوں گی؟ دعائیں بھی جھوٹی اور من گھڑت تعویلیں کر کے اپنی طرف سے یہ ایجاد کی ہوئی ہے. مشکات میں 1957 نمبر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں
ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، جس سے داخل ہونے والا صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ یعنی کہ روزہ دار کے لیے ایک دروازہ علیحدہ رکھا ہوا ہے، جو روزے رکھتا ہے وہ صرف اس سے روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ مشکات میں 2053 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا۔ مشکات میں 2064 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جہاد میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اور آگ کے درمیان اس طرح ایک خندق کھود دے گا جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ یعنی کہ جہاد کے میں جو ایک شخص روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور آگ کے درمیان ایسی خندق کھودے گا جو زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ مشکات میں 1922 نمبر حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے جو لوگ ہیں نا، اللہ ان سے بے حد محبت رکھتا ہے، اور 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے نفرت بھی بے حد کرتا ہے۔ اب وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں ذرا غور سے سنیں۔ نمبر 1، ایک وہ آدمی جو کسی قوم کے پاس جائے اور ان سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگے، اور وہ اپنے اور اس قوم کے درمیان پائے جانے والے کسی رشتے کا واسطہ دے کر نہ مانگے، اور وہ لوگ اسے کچھ نہ دیں، پھر ان میں سے ایک آدمی پیچھے پھرے اور اسے چپکے سے لا کر کچھ دے، اور اس کے عطیہ کو اللہ تعالیٰ اور جس کو دیا ہے اس کے سوا کوئی نہ جانے۔ یعنی کہ ایک شخص ایک قوم کے پاس جائے اور انہیں کسی رشتے کا واسطہ نہ دے بلکہ اللہ کا واسطہ دے، اور پھر وہ قوم بھی اسے کچھ نہ دے، پھر جب وہ واپس لوٹ رہا ہو تو ایک شخص بھاگتا ہوا اسی قوم سے آئے اور وہ اس کو کچھ دے دے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کے درمیان اور اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی بھی حائل موجود نہ ہو۔ اللہ ان سے محبت رکھے گا، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے بے حد۔ دوسرا، وہ لوگ جو رات کو چلے یہاں تک کہ جب ان کو نیند ان چیزوں سے پیاری ہو جائے جو نیند کے برابر ہے، تو سواری سے اترے اور سر رکھ کر سو جائیں، اور ان میں ایک آدمی کھڑا ہو کر میری خوشامد کرنے اور میری آیتوں کی تلاوت کرنے لگے۔ تیسرا، وہ آدمی یعنی کہ ان کو نیند پیاری تھی، وہ نیند میں جا کر سونے لگے اور ایک جگہ آرام کر کے سوتے رہے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشامد کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے وہ نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اور تیسرا آدمی، وہ آدمی جو کسی سریہ میں ہو یعنی کہ جنگ میں ہو اور دشمن سے مقابلہ ہو تو اس کے ساتھی ہار جائیں، پھر بھی وہ سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے۔ یعنی کہ ایسی حالات آ جائے کہ جنگ میں آپ ہارنے لگ جائیں اور لوگ پیچھے ہٹے لیکن آپ آگے بڑھو اور سینہ آگے کر کے ان کے ساتھ لڑو، یہاں تک کہ وہ مارا جائے، شہید ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، یا پھر فتح حاصل ہو جائے، جنگ کرتے کرتے فتح حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اور 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت رکھتا ہے۔ وہ 3 کون ہیں جن سے اللہ بے حد نفرت رکھتا ہے؟ نمبر 1، وہ بوڑھا جو زناہ کار ہو۔ اب دیکھیں ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، خاص کر وہ زناہ کار، میں اس کے بارے میں کہوں گا جو مسجد میں قرآن بھی پڑھاتے ہیں، اللہ کی کتاب بھی پڑھاتے ہیں، اپنے آپ کو دینی پیشوا بھی بناتے ہیں، داڑھی اور پگڑی رکھ کر عزت بھی کماتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ریپ بھی کرتے ہیں۔
بچوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بدکاری فیل کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو بوڑھا زناکار ہے اللہ اس سے بے حد نفرت کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ فقیر جو تکبر کرنے والا ہو، اور مالدار جو دوسروں پر ظلم اٹھائے۔ خاص کر یہ جو وڈیرے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ غریبوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں مالدار بن کر۔ مشکات میں 2249 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ کتنے؟ 3 لوگ ایسے ہیں، سنیں سر، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، روزہ دار، ان میں آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، روزہ دار جو روزے رکھے جب تک وہ روزہ نہ کھول لے، یعنی کہ خاص کر جو گھڑی ہوتی ہے وہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان روزے کی کیفیت ہوتی ہے، جب بندہ بیٹھتا ہے اور افطاری سے 5-10 منٹ پہلے اللہ کے ہاں گڑ گڑاتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ عادل امام جو انصاف والا ہو، جس کا بھی فیصلہ کرے انصاف کے ساتھ مت کرے، چاہے والدین کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے بھائی کے خلاف فیصلہ ہو، چاہے اپنے بچوں کے بھی خلاف فیصلہ ہو، وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، وہ عادل حکمران۔ تیسرا، مظلوم، وہ مظلوم جو حق سچ ہو، جو حق سچ کی بنا پر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ ظالم مظلوم ہو، اس کی جو دعا ہے نا اللہ تعالیٰ بدلیوں سے اوپر تک پہنچاتا ہے مظلوم کی دعا۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کہتا ہے میری عزت و قدرت کی قسم، میں تیری مدد کروں گا بھلے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ مظلوم آئے تیری مدد کروں گا، جو آج تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے میں اس کی مدد کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد بھی ہو، میں تیرا بدلہ اس سے لوں گا۔ ابن ماجہ میں 1753 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ افطار کرتے وقت وہ دعا یوں پڑھتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں آپ سے، برحمتک، آپ کی رحمت کے ساتھ، التی وسیعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ مشکات میں 1993 نمبر حدیث ہے، مروان بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیتے اور جو داڑھی سے نیچے ہوتی، مٹھی سے نیچے ہوتی، اس کو کاٹ ڈالتے، اور آپ سے رسول اللہ، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی لک صمت، والی نہیں بلکہ یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئی، پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئی، اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے، یہ دعا کا ترجمہ ہی بتا رہا ہے جب آپ روزہ کھولتے ہیں نا، جب آپ پانی پئیں، چاہے جوس کی صورت میں ہو چاہے شربت کی صورت میں ہو، جب آپ کی رگیں تر ہوں گی تب اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کھجور کھائیں، سموسے کھائیں، پکوڑے کھائیں اس کے بعد دعا پڑھیں، اس طرح نہیں، بلکہ جوس پئیں، پانی پئیں، شربت پئیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور یہ جو دوسری دعا ہے نا، یہ تمام کے تمام بریلویوں کے مفتیوں کو اکٹھا کرے، دیوبند کے مفتیوں کو اکٹھا کرے اور ان سے کہیں یہ جو دعا آپ لوگ ہمیں روزہ افطاری کے وقت پڑھواتے ہو نا، یہ پوری کی پوری دعا سیم اسی الفاظ سے، کٹ آؤٹ نہ کریں ان الفاظوں کو، سیم اسی الفاظ سے ثابت کر کے دکھائیں کہ اس کتاب میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی عادی، اس طرح نہیں لکھی ہوئی، اور وہ بھی ضعیف اور من گڑت جھوٹی حدیث ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں یہ صحیح حدیث کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟
صحیح حدیث پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے بابوں نے جو دین کی پٹی پڑھائی ہے نا، اسی کے اوپر چلنا ہے، اسی سے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے۔ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ان کے سامنے آ جائے، وہ نہیں مانیں گے، بلکہ یہ کہیں گے ہمارے جو بزرگوں نے پڑھایا ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اور وہ حدیث مشکات میں 1994 نمبر حدیث ہے، ضعیف حدیث، اللہم انی اللہم لک قسمت وعلی رزقک رزقی کا افطر، تو یہ والی دعا صرف اتنی ثابت ہے، اور ان لوگوں نے پھر بھی اس کے اندر جھوٹی حدیث کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ اور مشکات میں 2047 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اب شوال کے روزوں کی اہمیت بھی سمجھیں، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے پھر اس کے مہینے کے بعد شوال کے صرف 6 روزے رکھے، تو اس نے مسلسل پورا سال روزے رکھنے کی طرح روزے رکھے، یعنی کہ صرف شوال کے 6 روزے کا مطلب پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور مشکات میں 1999 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، دودھ میں ملاوٹ کرنا اور پھر دھوکہ دے کر حقیقت نہ بتانا، حرام مال کھانا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ان تمام چیزوں سے تمہیں روزہ نہ روکے، تو پھر سن لو اللہ کا اعلان، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دفع کرو، لے جاؤ، بھوکے مرو۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹکا بھر تمہارے روزے کی اوقات نہیں ہے اگر تم یہ کام نہیں چھوڑتے ہو تو۔ مشکات میں 2014 نمبر حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزہ سے پیاس حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ جس کو صرف اور صرف پیاس حاصل ہوتی ہے اس کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتا، کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور حق بات نہیں بتاتے، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو انہیں پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مشکات میں 927 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی دردناک حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے خود بد دعا فرمائی ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں بد دعا کروں گا یا رسول اللہ، آپ نے اس پر آمین کہنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر بد دعا کی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس ماہ رمضان برکت والا مہینہ آ جائے اور وہ اپنے مغفرت نہ کروا سکے، اور پھر وہ مہینہ گزر بھی جائے، چلا بھی جائے، ایک روزہ رکھ کے یا سارے کے سارے روزے نہ رکھ سکے اور اللہ کو بھی روزے رکھ کر راضی نہ کر سکے، جو اللہ کے احکام کی پیروی ہے روزے کے اندر وہ پوری نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب پھر فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، بزرگی کی حالت میں پایا، تکلیف والی حالت میں پایا، محتاجی کی حالت میں پایا، جب تم بچے تھے تو تم اپنے بچے کے اس ناز نخرے کو اٹھاتے تھے، ہر اس تکلیف کو برداشت کرتے تھے، ہر بات پر اس کی ہنسی کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، اس کے ساتھ گپے لگاتے تھے، اس کی باتوں کو محبت بھرے لہجے سے اس کو جواب دیتے تھے۔ آج جب وہ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارے والدین بوڑھے ہیں،
وہ محتاجی کی حالت میں ہے، ان کے اندر بچپنا آ چکا ہے، اور وہ جب تم سے بار بار سوال کرتے ہیں، بار بار تم سے کوئی چیز ریکوائر کرتے ہیں، تم اس کے قابل بھی ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے والدین کی اب عادت بن چکی ہے، پھر بھی تم انہیں اف کہو، پھر بھی تم انہیں تنگ کرو، پھر بھی تم انہیں ذلیل کرو، پھر بھی تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ جو کل تک تمہارے ناز نخرے اٹھاتے تھے، آج تم انہیں ذلیل کر رہے ہو، کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے، محتاج ہو جائے، تکلیف میں آ جائے، اور تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، ان کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرو، ان کا ساتھ نہ دو، ان کا سہارا نہ بنو، تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ جنت کے مستحق نہیں ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا اللہ کرے کہ جنت سے وہ دور رہیں ایسے شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور ایسی مغفرت نہ کروا سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ مشکات میں 1963 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے دن کے وقت اسے تمام حلال چیزوں سے روکے رکھا جو تو نے حلال کی تھی، پانی سے روکے رکھا، فروٹ سے روکے رکھا، بیوی سے ہم بستری سے روکے رکھا، اور تمام کے تمام خواہشات جو اس کے اندر تھیں ان تمام چیزوں سے روکے رکھا، غیبت، چغلی، جھوٹ، حرام مال سے۔ اے اللہ، جب یہ اس وقت ان تمام چیزوں سے روکا صرف روزے کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اے اللہ آج میری بھی سفارش قبول کر، آج میری بھی بات مان۔ اور قرآن عرض کرے گا اے اللہ، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، جو تو نے اس میں احکام نازل کیے وہ اس کتاب کو پڑھتا تھا، پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا تھا۔ جب یہ پڑھتا کہ زنا نہیں کرنا تو زنا نہیں کرتا تھا، جب یہ پڑھتا قرآن میں کہ سود حرام ہے، سود کھانے والا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے، تو یہ سود نہیں کرتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ اے اللہ، آج میں سفارش کرتا ہوں اس شخص کے بارے میں کہ اللہ میری سفارش قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا۔ اب آخری حدیث جو مشکات میں 5331 نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس نے شرک کیا، اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا، اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیگیں چڑھاتا ہے، تو اس نے شرک کیا۔ اور شرک ایسا واحد جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ شرک خفی ہے، شرک جلی نہیں ہے۔ شرک جلی جو ہے نا، اس کی معافی نہیں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کی توحید میں شرک ہے، اللہ کی عبادات میں شرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو میں نے حق بات کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔